ذیشان رفیق صاحب آپ بتائیں، یہ تو خبر یا تو اس کو ڈینائی کر دیں کیونکہ ذرائع آپ ہی کہہ کے خبر نکالتے ہیں اور پھر ذرائع کہہ کے باتیں ایک بار چل جائے، اس کو ٹیسٹر بھی کہہ لیں یا جو بھی کچھ بھی کہہ لیں، لیکن چیزیں تو فائن ہیں. اگر پیپلز پارٹی اپنا پولیٹیکل حصہ مانگ رہی ہے پنجاب میں تو کوئی اتنی بری بات تو نہیں ہے. دیکھیں جی، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کلیئرلی، آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ ان کی اسپیچ پنجاب اسمبلی میں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے یہ کہا تھا اور اس پہ آج بھی وہ کاربند ہیں کہ ہم لوگوں نے میرٹ کے اوپر جو ہے نا تقرریاں تعیناتیاں کرنی ہیں، اور یقین مانیے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ان کو کوئی اپنی مرضی کا افسران چاہیے. ایسی کبھی میرے ساتھ ذاتی طور پہ خود بڑا تعلق ہے علی حیدر گرانی صاحب کا، جو پارلیمنٹری ہیڈ ہیں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں. انہوں نے آج تک کبھی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، فنڈز کی ڈیمانڈ کی تھی. دیکھیں نہیں، میری بات سنیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں یہ ایشو نہیں ہے، نہ مسلم لیگ نون کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ایشو ہے کہ افسران مرضی کے لگ جائیں. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، اور یہ بڑے مشکل حالات ہیں، جن حالات میں یہ گورنمنٹ بنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مشکل اور ٹف ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں، جس کی کاسٹ ہماری جو پولیٹیکل ایک جو ہماری آپ سمجھ لیں کہ ہم سیاسی طور پر اس کی کاسٹ بھی ادا کر رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی ادا کی ہے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو پاکستان کے پنجاب کے جو غریب عوام ان کو ریلیف دینا، اس سلسلے میں دیکھیں ہمارے ان سے بات بھی ہوتی ہے، اور مسلم لیگ نون بھی اس چیز پہ کاربند ہے، پیپلز پارٹی بھی کاربند ہے. جہاں تک آپ نے بات کی نا، دیکھیں اگر یہ ہوتا نا کہ کوئی اقتدار میں حصہ لینا ہوتا تو دیکھیں یہ تو ڈورز اوپن ہیں، وہ کیبنٹ میں بھی آ سکتے ہیں، وہ وفاق میں بھی جا سکتے ہیں، صوبے میں بھی آ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اجلاس ہوتے ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، ہم نے آپس میں مل کے بیٹھنا پڑتا ہے. دیکھیں ہمارے اتحادی ہیں، ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ اس قسم کی ملاقات ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو ایک بات اور کرنا چاہوں گا جو احمد عبید صاحب نے کی، وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جی مولانا صاحب کے ساتھ اور عارف علوی صاحب کے اوپر تو انہوں نے خود عدم اعتماد کر دیا. جی جہاں وٹو صاحب ایک رابطہ ہوا، اس کو آفیشیل ہی سمجھا جائے، زیادہ بات کریں گے تو پینڈورا باکس کھول جائے گا. آپ کچھ کنٹریبیوٹ کریں گی؟ یہ 22 اگست کا جلسہ اتنا ہی سادہ طریقے سے ختم ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان صاحب اور باقی ہمارے پینل پر جو لوگ موجود ہیں. میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، اور دیکھیے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ملتوی کیا گیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک جماعت کا اندرونی معاملہ ہے. اس وقت ان کے جو بانی ہیں پی ٹی آئی وہ جیل میں ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پارٹی کی، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے شاید کہ وہ اس طرح سے جلسہ کر سکتے، کیونکہ جماعتوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جب ان کے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ جیلیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، یا ان کے باقی جو سرکردہ لیڈران ہیں جماعت کے، وہ کئی لوگ مفرور ہیں اور کئی جیلوں میں ہیں، کئیوں پر مقدمات چل رہے ہیں. تو جماعتوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے موقع پر بڑے جلسے کرنا. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دانش مندی کا ثبوت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ملک میں جو ہے وہ صورتحال، اگر اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ان کی طرف سے ایک ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ کہ آپ پی ٹی آئی کو اپریشیٹ کریے کہ یہ دانش مندی کا ثبوت ہے. اگر کسی نے ریکویسٹ بھی کی، درخواست بھی کی، حالات اور واقعات بھی بتائے. اچھا میں ذرا دوسری طرف آنا چاہتا ہوں. حکومت اس بات کو کلیئر کر رہی ہے وزارت اطلاعات کے ذریعے اور دیگر ٹاک شوز پہ بھی کہ ہمارے پاس تو 2/3 میجورٹی ہے نہیں، اس لیے ہم کسی قسم کی کوئی آئینی ترمیم تو لا نہیں رہے، نہ ہی لیجسلیٹو کمیٹی کے پاس ایسی بات کوئی زیر غور ہے. تو اگر ہم تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ترمیم ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے حوالے سے، ججز کی سینیورٹی کے حوالے سے، یا آپ کوئی آئینی ترمیم اس وقت کی ضرورت ہے؟ سلمان صاحب، جو آئینی ترمیم ہے اس میں میں تو یہ دیکھتی آ رہی ہوں کہ جب بھی کوئی جماعت حکومت میں ہوتی ہے تو وہ اور طرح سے سوچتی ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہماری جو ترامیم ہیں اس میں جوڈیشری کی ریفارمز ہیں، اس کے علاوہ بہت دفعہ بات ہوتی رہی ہے نیب ریفارمز پر، اکاؤنٹیبلٹی پر بات ہوتی رہی ہے. تو ریفارمز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں،
اور اگر حکومت ان پر مل کر کام کر رہی ہے اور تمام جماعتیں مل کر ان پر کام کریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ریفارمز ہونے چاہیے جن سے کہ جو کمی بیشی ہے وہ بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے, تو زرداری صاحب اتنے ایکٹیو کیوں ہوئے ہیں؟ اور جہاں تک حکومت کی جی زرداری صاحب محسن نقوی صاحب کو لے کر اتنے ایکٹیو کیوں ہوئے ہیں؟ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ انتہائی زیرک سیاستدان ہیں اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس وقت ان کے ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے پولیٹیکلی. صدر کا عہدہ جو ہے وہ تو آئینی عہدہ ہوتا ہے, لیکن اگر انہوں نے سمجھا ہے تو وہ پاکستان کے مفاد میں سمجھا ہے, پاکستان کے آئین کے مفاد میں, پاکستان کی سالمیت کے مفاد میں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو رول ہے, ان کا خاندان جو ہے, ان کے والد جو ہیں, ان کا بھی بڑا رول رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں. تو مولانا جو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ گیلی مٹی پر وہ اپنا پیر نہیں رکھتے کبھی بھی, اور مولانا فضل الرحمان کبھی بھی ایسا کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کریں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا.